الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم التبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی و بزرگی عظمت و کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص اس کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا بہت ہی احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھا، ہمیں اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا. معزز سامعین، امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس کی امت ہے اس کی باتوں کو ہم تسلیم کریں اور اس کی پیروی کریں. اپنے نبی کی بات نہ ماننا یہ ایمان کے منافی
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید کے سورہ آل عمران میں، ان کنتم تحبون اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو، تو میری بات مانو، میری پیروی کرو۔ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح سے عیاں ہو جاتی ہے کہ جہاں دین و شریعت کی بات آ جائے وہاں ہمیں اپنی رائے نہیں رکھنی چاہیے۔ اپنی رائے رکھنے پر، شریعت کے خلاف چلنے پر یقیناً اللہ رب العزت کی نگاہ میں وہ بہتر نہیں رہ جاتا ہے، اور وہ مستحق ہو جاتا ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کرے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ نساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کا ایک کچھ پس منظر ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب نہیں مانے تو ان کو سزا دی گئی، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سزا دیا تھا۔ بہرکیف یہ واقعہ اپنے طور پر درست ہے یا نہیں ہے اس پر کچھ بات میں نہیں کروں گا، لیکن اس واقعے کو ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لیا، اور جب فیصلہ ان کے خلاف آیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جس پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہیں قتل کر دیا تھا۔ لیکن اگر یہ واقعہ صحیح نہ بھی ہو تو قرآن کی جو آیت ہے وہ اپنے آپ میں واضح ہے کہ نبی کے فیصلے پر ہمیں ذرا سا بھی چوں چرا نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں کچھ بھی اپنے دل میں اس کے لیے کچھ رکھنا چاہیے۔ ہمیں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کچھ دل کی کشادگی کے ساتھ نبی کی بات کو، نبی کے فرمان کو، نبی کے فیصلے کو قبول فرمائے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر قبول نہیں کرتے ہیں تو یقیناً ہم ایمان سے باہر ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ایمان کو بچانا ہے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ نبی کے فیصلے پر ذرا سا بھی دلگیر نہ ہو، ایک دم منوان تسلیم کر لیں۔ یہی ایمان ہے، یہی ایمان ہے۔ یہ جو آیت میں نے اب بتایا کہ سامنے، اس کے پس منظر میں ایک اور واقعہ بھی پیش کیا جاتا ہے، سجائی کا معاملہ، کہ آپ کے پھوپھی کے لڑکے تھے اور ایک دوسرے تھے، اور ان کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا۔ تو بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ نے یہی کہا ہے، قسم ہے تمہارے رب کی، لوگ جب تک تمہارے فیصلے کو قبول نہ کریں تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تمہارے فیصلے کو لوگ تسلیم جب تک نہیں کریں گے، رب نے قسم کھا کر کے کہا، اور یہ کہا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتے، وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح سے ایک واقعہ اور ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب 22 بارے میں کیا ہے، وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جہش کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام سے کر دیا تھا، اور پھر بعد میں انہوں نے جب طلاق دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خود ہی نکاح کر لیا، اپنے نکاح میں ان کو لے لیا۔ چونکہ عربوں میں یہ دستور چلا رہا ہے کہ اگر کوئی کسی کو بیٹا کہہ لیتا ہے تو بیٹا کہنے کی وجہ سے وہ اس کا وارث ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر تمام حکم لاگو ہوتے ہیں جو حقیقی بیٹے کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ اب جیسے حقیقی بیٹا جو اس کی بیوی بہو ہوئی، تو بہو سے انسان نکاح تو کر نہیں سکتا ہے۔ اب اسامہ کیا نام ہے، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے جب زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس نکاح کی تقریب کا انعقاد دنیا میں نہیں ہوا تھا، اللہ نے ہی کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کہا بھی کرتی تھی کہ میں سب میں بہتر ہوں، اس لیے کہ میرا نکاح تو آسمانوں پر ہوا ہے۔ بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب
یہ نکاح ہوا تو لوگوں کو زبان کھولنے میں دیر نہیں لگتی ہے، اور لوگ یہ کہنا شروع کیے کہ ارے محمد نے تو اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے لوگوں کو ڈانٹا اور کہا کہ وہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا ہے، اس پر شریعت کے تمام احکام لاگو نہیں ہوں گے ایک بیٹے کی حیثیت سے، بلکہ متبنہ ہی ہے، لے پالک ہے، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ اس باپ کا جس نے اس کو بیٹا کہا ہے اس کا وارث نہیں ہوگا، اور وہ تمام حکم جو ایک بیٹے کے لیے ہوتے ہیں ایک سامنے باپ کے سامنے بالمقابل، وہ اس پر لاگو نہیں ہوں گے کہ وہ طلاق دے دیا تو اس کی بیوی سے اس کا باپ نکاح نہیں کر سکتا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی باپ نہیں تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اللہ نے اس معاملے کو صاف کر دیا کہ اگر کوئی اس طرح سے بیٹا کہہ بھی دیتا ہے تو بھی اس بیٹے کی بیوی اس کی حقیقی بہو نہیں ہوگی، اگر وہ نکاح میں لانا چاہے اس بیٹے کی بیوی کو جس کو اس نے بولا بیٹا بنایا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی بات کو اشارتاً یہاں اللہ نے کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ فرمایا کسی مومن مرد کے لیے یا کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب کوئی فیصلہ آ جائے اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے تو اس میں ان کا کوئی اختیار باقی رہے۔ جب اللہ کا فیصلہ اور نبی کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس میں کسی اور کا فیصلہ باقی نہیں رہ جاتا ہے، امت کو چاہیے کہ اس فیصلے کو من و عن تسلیم کر لے۔ اب وہی سے معاملہ یہ ختم ہو گیا۔ آج بھی کچھ ایسے معاملات لوگ یہاں ہوتے ہیں جو شریعت نہیں جانتے، کسی کو بیٹا بنا لیے تو اس کو وارث بھی سمجھتے ہیں۔ اپنی مرضی سے اگر کوئی کسی کو بیٹا بنانے کی وجہ سے کچھ دیتا ہے تو جرم نہیں ہے، لیکن اگر اسے وارث قرار دیتا ہے تو یہ غلط ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کو بیٹا کہہ دیا ہے تو بیٹا کہنے کی وجہ سے ولدیت چینج نہیں ہوگی، بلکہ اس کی جو حقیقی ولدیت ہے، جو اس کا حقیقی باپ ہے، وہی نام لکھا جائے گا، وہی نام لکھے جائے۔ میرے سامنے سے دو واقعات آئے، ایک کیا نام ہے بھیونڈے علاقے کا واقعہ ہے کہ میں وہاں پڑھا رہا تھا، نام لکھنا پڑا بچے کا، تو میں نے نام پوچھا تو اس نے اس کا نام لیا جو اس کو پالا تھا، اور مجھے معلوم تھی یہ بات۔ میں کہا تو اس کا بیٹا نہیں ہے۔ اب وہ رونے لگا، کہا نہیں میں انہی کا بیٹا ہوں۔ میں کہا نہیں تو ان کا بیٹا نہیں، میں نام لکھوں گا نہیں، چونکہ قرآن مجید سورہ احزاب میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ لوگوں کو ان کے ناموں باپوں کے نام سے پکارو، باپ کا نام لے کر پکارو، باپ کے نام کے ساتھ ان کو منسوب کرو، اور اگر ان کے باپ کو نہیں جانتے ہو تو دوسرے باپ کو شامل نہیں کیا جائے گا، اس کے نام سے دوسرے باپ کا نام جڑے گا نہیں، بلکہ کیا ہے تو تمہارے دینی بھائی ہے، میں اسی آیت کے مد نظر ان سے کہہ دیا ایسا بیٹا تمہارا نام میں ایسے نہیں لکھوں گا جس کا نام تم لے رہے ہو، تمہارا باپ تو فلاں ہے، چونکہ مجھے پہلے بتایا گیا تھا کہ اس کو فلاں نے پالا، فلاں کا بیٹا ہے۔ اب وہ اٹھا روتے ہوئے چلا گیا اپنے گھر پہ، مطلب جس نے پالا تھا۔ باپ آیا ایک دم غصے کے مارے، کیسے آپ نے نام نہیں لکھا؟ بھڑک گیا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنایا اس کو، کہا دیکھو ایسا ہے اور آپ نے تو صرف پالا ہے، میں آپ کا نام کیوں لکھ دوں؟ میں آپ کا نام کیوں لکھ دوں اس بچے کے نام کے ساتھ میں؟ جب وہ قرآن کی آیت سنا تو ایک دم ٹھنڈا پڑ گیا، خاموش ہو گیا۔ کہا ٹھیک ہے آپ کی جو مرضی اس حساب سے کرو۔ میں کہا میری مرضی کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر شریعت کی بات ہے، اور آپ کو ہی معلوم ہے فلاں کا بیٹا ہے، آپ بس محبتاً اس کو پال رہے ہو، اپنے پاس رکھے ہو، تو آپ محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اس کا نام باقی رہنے دو، اس کے باپ کا نام باقی رہنے دو، ہے نا۔ اسی طرح سے ایک صاحب کا نکاح میں نے پڑھایا، کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال کیا آپ نے جو نکاح پڑھایا ہے اس میں نام دوسرے کا ہے، وہ جس کا نام لکھوایا گیا اس کا باپ نہیں ہے۔ میں کہا مجھ سے جو کہا گیا میں وہ لکھ دیا، مجھے کیا خبر کہ اس کا باپ کون ہے؟ آپ ہی کے درمیان ہے وہ لوگ، باپ بھی ہے آپ کے بیچ میں، پتہ نہیں آج ہے کہ نہیں، اور وہ بیٹا بھی یہاں رہا کرتا تھا عموماً۔ میں نے کہا کون اس کا باپ؟ تو انہوں نے نام بتایا فلاں ہے، تو میں رجسٹر میں جو نام چڑھایا تھا کاٹ کے وہ نام لکھ دیا، اور کہا کہ بھائی نکاح تو ہو گیا لیکن یہ ذہن میں رکھے آپ لوگ یہ ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ بولے وراثت کا کیا ہوگا؟ میں کہا وہ آپ سے سمجھوتے کی بات ہے
اگر کوئی کچھ دیتا ہے تو روکا نہیں جا سکتا ہے. دینے کا مطلب یہاں تک ہے کہ اگر کوئی غیر وارث کو 1/3 وصیت کر دے تو اسے ملنا چاہیے، اسے ملنا چاہیے. اور اپنی زندگی میں اگر کوئی کسی کو کچھ دے دیتا ہے جو وارث نہیں ہے تو وہ بھی درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بولیں گے ان کے اولاد ہی نہیں ہے، صرف بیٹیاں ہیں. میں کہا ایک الگ مسئلہ ہے بیٹیاں ہیں، کس کا کیا حصہ بنے گا، وہ تو مرنے کے بعد اس کا تعین کیا جائے گا. لیکن ابھی جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر اپنی مرضی سے کچھ دیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اور وراثت میں وہ حصہ نہیں پائے گا، حصہ نہیں پائے گا. ہاں یہ ہے کہ اگر یہ پالنے والا اگر اس کے لیے وصیت کر دیتا ہے تو 1/3 پا سکتا ہے. یا یہ کہ ان کے مرنے، جسے باپ کہا جا رہا ہے، ان کے مرنے کے بعد جو ان کی بیوی ہے وہ اگر بحیات رہے گی تو اس کو جو حصہ ملے گا، پھر کبھی وہ بیوی یا کہہ لیجیے اس کی لڑکے کی ماں کبھی مرتی ہے تو اس طرح سے وہ اس کا حصہ دار بنے گا. لیکن آج کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے. یہ ساری باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. آج ہم اس چیز کو سمجھ نہیں رہے ہیں اور بہت ہی دیا بھرے انداز میں اس چیز کو پیش کرتے ہیں کہ ارے فلاں تو مر گیا اور پراپرٹی جائیداد بنایا نہیں تھا، سب کچھ باپ کا تھا، تو کیا اس کو حصہ نہیں ملنا چاہیے؟ حصہ نہیں ملنا چاہیے. دیکھیے ایک انسانیت کے طور پر یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے. تو ہمدردی کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا حصہ لے کر کسی اور کو دے دو، یہ نہیں ہوتا ہے. جس کا جو حصہ ہے اسے ہی ملے گا. میں نے ایک جملہ انجیل کے اندر پڑھا تھا ایک مرتبہ. ایک عورت آئی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. اب واقعہ صحیح ہے غلط اس پر تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن بہرحال اس میں یہ بات میں نے دیکھا. آئی اور اس نے کچھ مطالبہ کیا ان سے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا میں بچوں کی روٹی چھین کر کتوں کو نہیں دیتا. کیا کہا؟ بچوں کی روٹی چھین کر کتوں کو نہیں دیتا. یعنی جو مستحق ہے ان کا حق مار کر غیر مستحق کو میں نہیں دیتا. یعنی کہ ان کی نبوت کس کے لیے تھی؟ خاص بنی اسرائیل کے لیے تھی، بھلے ہی سب نے ان کو قبول نہیں کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے جس کا جو حق ہے اسے ملنا چاہیے. میرے سامنے ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی مر گیا تو دیگر بھائیوں نے اس کی اولاد کو جو مر گیا ہے حصہ دے دیا. دیکھیے باپ ایک آدمی فرض کر لیجیے عبداللہ، ایک آدمی عبداللہ نام ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں. عبداللہ کی زندگی میں کوئی ایک بیٹا مر جاتا ہے اور اس کا بیٹا اپنے پیچھے کچھ اولاد چھوڑ جاتا ہے. تو اگر عبداللہ نے ان بچوں کے لیے، ان یتیم پودوں کے لیے اگر کوئی وصیت نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں شرعی طور پر انہیں کوئی حصہ عبداللہ کی پراپرٹی میں سے نہیں ملے گا. بھلے ہی وہ بیٹا اس کا حقیقی تھا جو مر گیا اور اس کے اولاد ہے، نہیں ملے گا اگر وصیت نہیں کیا تو. وصیت کا ایک شوشہ اسلام نے چھوڑا ہے. چاہے تو وصیت کر دے اور اپنے یتیم پوتوں کو بیچارہ بنا کے نہ چھوڑے، ہے نا. ہونا یہ چاہیے کہ جس کا جو حق ہے اسے اس تک پہنچایا جائے. یہی ایمان کا اور انصاف کا تقاضا ہے اور انسانیت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی حق مارتا ہے تو اسے حق نہ مارنے دو. یہاں تک کہ اگر کوئی حق چھوڑ کر کے باطل کی طرف دوڑ رہا ہے تو اس سے جنگ بھی کرو، اسے روکو. میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو زبردستی اپنے چچا سے حصہ مانگ کے لے لیا کرتے ہیں. ان کا باپ مرا ان کے دادا کی موجودگی میں اور زبردستی حصہ مانگ کے لے لیتے ہیں. کسی بھی طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کے لڑائی کر کے جھگڑا کرتے. یاد رکھو وہ آگ کا ٹکڑا کیا ہے، وہ جو حصہ انہوں نے لے لیا وہ آگ کا ٹکڑا ہے اور اس آگ کے ٹکڑے کو لے کر کے وہ قیامت کے دن حاضر ہوں گے. قیامت کے دن وہ حاضر ہوں گے اور انہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے یتیم پوتوں یا پوتیوں یا یتیم بچوں کچھ بھی کہہ لیجیے، ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ دیکھیے اسلام نے کسی کو بیچارہ بنا کر نہیں چھوڑا اور ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ اس کا آگے پیچھے کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ ہو. اس طرح سے نہیں چھوڑا. اگر کسی کا کوئی نہیں ہے تو ایسی صورت میں بیت المال تو ہے نا، بیت المال ہے. آج بھلے نظام نہیں قائم ہے لیکن دولت والے موجود ہیں. دولت والے موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ یا تو بیت المال کا قیام عمل میں لائے اور اگر نہیں لاتے ہیں تو کم از کم اس لائق بنا دیں اپنے قوم کے ان افراد کو جن کا کوئی سہارا نہیں ہے.
ان پر ہاتھ رکھیں، یہ ضروری ہے۔ جیسے کہ بیت المال آپ نے ہی قائم کیا، غلطی کس کی ہے؟ سارے قوم کی غلطی ہے نا۔ ہونا یہ چاہیے کہ بیت المال قائم کیا جائے اور ایسے بے سہاروں کا سہارا بنا جائے۔ تو اسلام بالکل بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ اپنی منمانی چلائیں اور اپنے حساب سے کوئی فیصلہ کریں، بلکہ سچائی یہ ہے کہ جہاں پر اسلام کی بات آئے وہاں پر انسان کو سر جھکا لینا چاہیے اور اسے تسلیم کر لینا چاہیے، جیسا کہ سورہ احزاب کی اس آیت کے پس منظر سے واقعہ ظاہر ہوتا ہے، اور جیسا کہ سورہ نساء کی اس آیت سے فلا وربک والی آیت سے واضح ہوتی ہے بات۔ اور اسی طرح سے بہت سارے ایسے واقعات ہیں، جیسے آپ دیکھیے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر 13 سال کی تھی۔ کتنی تھی؟ 13 سال کی تھی، لیکن بڑے ہی ذہین تھے، غالباً 1660 حدیثیں کو یاد تھی۔ 13 سال میں ہی وہ 13 سال جو رفاقت پائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ہی انہوں نے اتنا پرشاد کر لیا، جبکہ 13 سال میں کم از کم 5 سال کے بعد اس لائق ہوئے ہوں گے کہ کچھ سیکھیں، کچھ پڑھیں، لیکن اللہ نے ان کو کچھ ایسی ذہانت دی تھی، نبی کی دعا تھی، اللہ کا فضل تھا کہ ان کو 1660 حدیثیں یاد تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے بازو میں بٹھایا کرتے تھے، انہیں اپنے بازو میں بٹھایا کرتے تھے، تو لوگ ان سے سوال کرتے آپ کیوں ان کو اتنا مرتبہ دیتے ہیں، آپ کیوں ان کو اتنا مرتبہ دیتے ہیں؟ تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ وہ تو ایک ایسے جوان ہے جو مطلب ابھی مکمل طور پہ جوان بھی نہیں، فتن کہول کی بات کہا انہوں نے، اور ایسی عقل رکھتے، ایسا دل رکھتے جو بڑا ہی عقل والا دل ہے، اس طرح سے کہہ کر کے ان کو خاموش کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ کبھی موقع آیا تو میں آپ کو خاموش کر دوں گا، آپ لوگوں کو خاموش کر دوں گا۔ اور ایک دفعہ ایسا واقعہ موقع آیا بھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اذا جاء نصر اللہ کا آپ مفہوم کیا سمجھتے ہیں؟ تو کسی نے کہا اس سے مراد ملکوں کی فتح، قوموں کی فتح مراد ہے، کسی نے کہا اس آیت میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ فتح ہونے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، مغفرت مانگو، اس لیے کہا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، اچھا آپ بتاؤ آپ کیا رائے اس میں؟ انہوں نے کہا ہماری رائے سب سے مختلف ہے اس میں۔ کہا ہماری رائے اس میں یہ ہے کہ یہ آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح يدخلون في دين الله افواجا، اس میں اللہ رب العزت نے فتح کی بشارت دی ہے، اور یہ کہا کہ مکہ فتح ہو گیا، اسلام غالب ہو گیا، لوگ داخل ہو رہے ہیں جوق در جوق، اور اللہ کی مدد آ گئی، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یعنی کہ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بتا دیا اور یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے، اس صورت میں موت کی خبر ہے۔ لوگوں کی زبان بند ہو گئی، فیصلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر یہ کر دیا اور کہا بعض کے وقت خاموش رہنا۔ دلیل سے بات واضح ہوگی نا، واضح ہو گئی کہ یہ اس لائق ہے کہ ان کو بٹھایا جائے، اس لیے اب اس پر اعتراض نہ کیا جائے۔ وہی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ معاملہ خراب ہوا اور یہ ہوا کہ جنگ ہو جائے گی، جنگ ہوگی ابھی، اور جنگ ہوئی بھی، جسے جنگ صفین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک طرف کمانڈر علی رضی اللہ عنہ تھے، دوسری طرف معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالب ہو رہے ہیں، کس نے دیکھا؟ معاویہ رضی اللہ عنہ ساتھ نے دیکھا غالب ہو رہے ہیں، تو انہوں نے ایک چال چلی۔ کیا چال چلی؟ نیزے پر قرآن کوڑے سے لگایا اور اوپر کر دیا، کہا کہ ہمارا فیصلہ قرآن کرے گا، ہمارا فیصلہ یہ قرآن کرے گا۔ تو جب قرآن کی بات آ گئی، علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہاں پر یہ دھوکہ ہے ہمارے ساتھ، خاموش رہو، اس پر دھیان مت دو، بس یہ کہ لڑتے جاؤ، غالب ہو رہے ہیں ہم۔ لیکن لوگ الگ الگ سوچ کے ہوا کرتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں یہ قرآن کی بات آ گئی ہے، قرآن سے فیصلہ ہوگا تو خاموش ہو جاؤ۔ بلکہ خاموش ہو گئے، لڑائی بند کر دی گئی، اور یہ ہوا کہ ایک فیصلہ آپ کی طرف سے ہو، ایک فیصلہ ان کی طرف سے ہو، اور پھر فیصلہ کر دیا جائے۔ تو ایک طرف سے نہیں، حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے کس کو رکھا گیا فیصل؟ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، اور
امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو. اب اسی معاملے کو لے کر کے جو اس میں ایک طرح سے کہہ لیجیے کہ مخالف تھے کیا نام اس بات کے کہ مسلمانوں میں صلح ہو، یا یوں کہہ لیجیے کہ وہی بلوائی جو فساد برپا کر رہے تھے، یا وہ جو بعد میں خارجی کہے گئے، ان لوگوں نے فوراً ہی مخالفت کیا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج سے کٹ کر الگ ہو گئے. اسی موقع پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ ہمیں ان میں بھیج دیجیے. علی رضی اللہ عنہ سے کہا آپ ہمیں ان میں بھیج دیجیے، ہو سکتا ہے ہم بات چیت کر کے کچھ لوگوں کو رام کر لیں، خاموش کر دیں، ماننے پر مجبور کر دیں. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے خطرہ ہے. ایک ایسے جلیل القدر صحابی جو اس قدر ذی علم ہے اور ایسے لوگوں کے بیچ میں کیسے بھیجے کہ جو علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کر رہے ہیں اور جو علی رضی اللہ عنہ کو کافر تک کہہ رہے ہیں، ہے نا، ان کے بیچ میں کیسے بھیجیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس کی پرواہ مت کرو، آپ بھیج دو، ہمیں لگتا ہے کہ معاملہ بہتر ہوگا. بڑے ہی ذی علم تھے، بڑے ہوشیار تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. یہ گئے ان کے پاس گئے، کہا بتاؤ تمہیں کیا اعتراض ہے، کس وجہ سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ساتھ چھوڑ دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے اس لیے ساتھ چھوڑ دیا ہے، 3 باتیں انہوں نے رکھا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے تحکیم انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے، فیصلہ کرنا انسانوں کے ہاتھ میں دے دیا، قرآن کو نہیں مانا. نے ایک طرف عمر بن عاص، دوسری طرف ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. کہا اس سے تم کو کیا تکلیف ہے؟ کہا کیوں نہیں تکلیف ہے، ہمیں فیصلہ صرف قرآن سے ہی چاہیے. کہا ٹھیک ہے، ہم اس معاملے کو قرآن سے حل کر دیں تو کیا مانو گے؟ ہاں بالکل مانیں گے. کہا دیکھو اگر کوئی احرام کی حالت میں ہو تو وہ شکار نہیں کر سکتا ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے شکار تو اسی کے برابر فدیہ دینا پڑے گا، اور اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ دو مومن لوگ کریں گے. قرآن کی آیت ہے، ہم نے پڑھ کے بتایا ساتھ پارے میں، یا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، یہ پوری آیت لمبی تھی تو پڑھ کے بتایا انہوں نے. تو لوگ بولے خاموش ہو گیا، ٹھیک ہے آپ کا یہ فیصلہ سمجھ میں آ رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہاں انسانوں کو حکم بنا کے نہیں بنایا، صرف ایک خرگوش کی مثل پیش کرنے کے لیے کہ اسی کے برابر کون فیصلہ کرے گا کہ اس کے برابر فدیہ دیا جا رہا ہے. تو اگر یہ چیز جائز ہے تو انسانوں کی جو خون ریزی ہو رہی ہے اس خون ریزی کو روکنے کے لیے کیا کوئی انسان فیصل نہیں بن سکتا، حکم نہیں بن سکتا؟ کہا بالکل بن سکتا ہے. کہا اعتراض دور ہوا؟ کہاں دور ہوا. کہا دوسرا اعتراض یہ ہے، جنگ جمل ہوئی علی رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے بیچ میں، لیکن علی رضی اللہ عنہ جیتے، عائشہ رضی اللہ عنہ ہاری، لیکن قیدی غلام نہیں بنائے گئے. ہمیں اس پر بھی اعتراض ہے. تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو قرآن کی سورہ اعظم میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہارے جانوں سے تمہارے بالمقابل زیادہ حقدار ہیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنوں کے جانوں کے زیادہ حقدار ہیں اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو حلال کر لو اپنے لیے، لونڈی بنا کر کے، جیسے لونڈیوں کو حلال کیا جاتا ہے؟ کیا یہی چاہتے ہو تم؟ انہوں نے کہا نہیں اعوذ باللہ، بالکل نہیں چاہتے. کہا تمہاری ماں ہے، کیا ماں کو حلال کرو گے؟ بولے ہمارا اعتراض ختم. دوسرا اعتراض بھی ختم ہو گیا. کہا تیسرا اعتراض یہ ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، ہم سب جانتے ہیں. انہوں نے یہ کیوں قبول کر لیا کہ ہم معزول کر دیے گئے، اب خلیفہ نہیں ہے، امیر المومنین نہیں ہے. تو انہوں نے کہا دیکھو مصلحت کے تحت تنازل درست ہوتا ہے، دستبرداری یہ درست ہوتا ہے مصلحت کے تحت. یہاں مسلمانوں کا آپس میں لڑنے کا مسئلہ تھا اور اس خون کو روکنے کے لیے اگر انہوں نے کیا تو غلط کیا. اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتا ہوں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، اس طرح سے تنازل اختیار کیا ہے. تنازل نہ بھی کہیں، یہ کہہ لیجیے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہمارا نام مٹا دو، رسول اللہ ہٹا دو. کب؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب لکھا گیا معاہدہ، اس میں یہ لکھا گیا تھا هذا ما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس طرح سے الفاظ ہیں کہ یہ فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو ایک شخص نے جو معاہدہ لکھوانا تھا ان کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، مشرکوں کی طرف سے، جس کا نام غالباً سہیل آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نہیں مانیں گے اس بات کو، اس لیے کہ اس میں رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر ہم محمد کو رسول اللہ مان ہی لیتے تو جھگڑا کہاں رہتا، پھر معاہدے کی نوبت کہاں تھی، ایسا لکھنے کی ضرورت کہاں پیش آتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیہ السلام سے بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. کہا کہ مٹا دو. کہا انہوں نے مٹا دو جہاں رسول اللہ لکھا ہوا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں مٹا سکتا ہوں، میں نہیں مٹا سکتا ہوں، آپ کو مٹانا ہے مٹا دو. تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، نہ تو آپ لکھ سکتے تھے نہ آپ پڑھ سکتے. یہ بھی آپ کے لیے ایک معجزہ ہے، آپ کے لیے معجزہ ہے اور آپ کی نبوت کی تائید میں ہے کہ آپ لکھنا نہیں جانتے، پڑھنا نہیں جانتے، اس کے باوجود بھی بہت ہی فصیح کلام پیش کیے قرآن مجید کی شکل میں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتاؤ مجھے کہاں لکھا ہوا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ نے انگلی رکھ کر کے یہ فرمایا یہاں لکھا ہوا ہے محمد، یہ رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے لکھو صرف محمد ابن عبداللہ، اور انگلی سے رسول اللہ کو مٹا دیا. تو آپ کے مٹانے کی وجہ سے کیا آپ رسالت سے دستبردار ہو گئے، مکمل طور پہ ہٹ گئے، اب آپ رسول نہیں ہیں؟ کیوں نہیں، رسول تو ہے ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھی کہ میں سچ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور رسول اللہ بھی ہوں، تو مانو چاہے نہ مانو یہ سچائی ہے کہ میں رسول اللہ ہوں. باہر کے کہنے کا مطلب یہ ہے جہاں پر سچائی آ جائے وہاں پر تسلیم کرنا پڑتا ہے. بات جو پیش کر رہا تھا اس سے وہ یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو لوگوں کو جو اعتراض تھا کہ آپ ان کو اپنے بغل میں بٹھاتے ہیں، بازو میں بٹھاتے ہیں، ان کو بہت عزت دیتے ہیں، ان سب سے یہ بات واضح ہوتی ہے، ان سب باتوں سے کہ وہ اس لائق تھے کہ انہیں بازو میں بٹھایا جائے. علم ایک ایسی چیز ہے جو انسانوں کا مرتبہ بلند کر دیا کرتی ہے. عمر کے چھوٹا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ علم کی حیثیت اپنی جگہ پر ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ غالباً سلیمان بن عبد الملک نے یا عبد الملک بن مروان نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے بیٹا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تم غریب رہے تو تمہارے لیے وہ دولت کا کام دے گی، اور اگر امیر رہے تو تمہارے لیے وہ سجاوٹ ہوگی، ہے نا، تمہارے لیے سجاوٹ ہوگی اور تمہارے لیے عزت کا باعث بنے گی. تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کا مرتبہ بلند ہی کرتی ہے، اس کا مرتبہ گھٹتا نہیں. جہاں پہ حق کی بات ہے وہاں پر انسان کو جھکنا بھی چاہیے، یہ ضروری ہے. اور یہ نہیں کہ ہم نہیں جھکیں گے، ہم بڑے ہیں، ہم گھر کے بڑے ہیں، ہم گاؤں کے مکھیا ہیں، جائے کہ ہم کسی سنستھا کے چلانے والے ہیں، ہم کسی کے نہیں سنیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کو حق سننے کے بعد جھک جانا چاہیے. اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو آپ کو اسی پر کسی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ ہم چھوڑ دیں گے بڑپن، ہم چھوڑ دیں گے ذمہ داری گھر کی، تو ایسی صورت میں میرا گھر برباد ہو جائے گا، سب ادھر ادھر بکھر جائیں گے. اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے کس کو کیا روزی دینا ہے. آپ ذمہ دار بن کے گھر کے سارے افراد کو اکٹھا رکھ سکتے ہو؟ نہیں رکھ سکتے ہو. میں نے ایسے کو بھی دیکھا ہے کہ ذمہ داروں کو گالیاں دیتے ہیں کہ بٹوارا کرو، مجھے الگ کرو، تمہاری وجہ سے ہم کو یہ نہیں مل رہا ہے، وہ نہیں مل رہا ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اور میں نے انہیں کہہ کر کے خاموش کر دیا کہ بٹوارا کر دو، تم کون ہوتے کسی کے روزے کی ذمہ دار بننے والے. اور معاملہ درست رہا بٹوارا کرنے کے بعد. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حق آ جائے تو وہاں تسلیم کرنا ضروری ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گشت کے لیے نکلے، گھر سے نکلے. ایک پریوار کہیں پر رات گزار رہا تھا مدینہ کے آس پاس کہیں، اور اس گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی، بچہ رو رہا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دے کر کے اس بچے کی ماں کو کہا بچے کو سلا دو اور تاکہ اس کا رونا بند ہو جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے، اور بول کے آگے چلے گئے. جب وہ کچھ دیر کے بعد لوٹے ادھر سے تو بچہ پھر رو رہا تھا. انہوں نے ڈانٹا اس عورت کو اور کہا تم کیسی ماں ہو، تمہارا بچہ رو رہا ہے اور بچے کو چپ نہیں کرتی ہو. تب اس عورت نے کیا جواب دیا؟
آپ کو پتا بھی ہے حقیقت حال میں کیوں رلا رہی بچے کو؟ یہ رو نہیں رہا ہے، رلا رہی ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ عمر کا یہ فیصلہ، پتا نہیں اس کو یہی عمر ہے، کہا عمر کا یہ فیصلہ ہے جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تو حکومت اس کے لیے وظیفہ جاری کر دے گی۔ جب بچہ دودھ پینا چھوڑ دے گا تو حکومت اس کے لیے وظیفہ جاری کر دے گی، یہ عمر کا فیصلہ ہے، اس لیے بچے کو رلا رہی ہوں میں، تاکہ سنا ہے کہ عمر ادھر سے گھومتے امتے ہو سکتا ہے کہیں پر آواز پہنچ جائے۔ بلکہ آپ یہ نہیں بتائیں کہ میں ہی عمر ہوں، اور پھر اپنے فیصلے پر ان کو نظر ثانی کرنا پڑا۔ صبح انہوں نے اعلان کر دیا اب ہر اس شخص کا وظیفہ جاری ہوگا جو پیدا ہوا، جس دن پیدا ہوا اسی دن سے وظیفہ جاری ہوگا۔ وہ اپنے آپ پر افسوس کرنے لگے کہ اے عمر پتا نہیں کتنے بچوں کا پیٹ تم کاٹتے ہو، ان کو وقت سے پہلے دودھ چھڑایا جاتا ہے، بچے بھوکے رہ جاتے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ جب ذمہ دار لڑک جاتا ہے وہاں پر تو صحیح فیصلہ کرتا ہے، صحیح فیصلہ کرتا ہے۔ اسے پتا یہ چلا نبی ہو یا ولی ہو یا کوئی شہید ہو یا کوئی صحابی ہو، انسان ہے تو اس سے کہیں نہ کہیں پر بھول چوک ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بھول چوک کو دیکھ لیجئے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مدینہ میں کھیتی کرنے والوں کو کہا کہ تم یہ جوڑے کیا لگاتے ہو؟ کیا کھجوروں میں جوڑ لگاتے تھے نا، جوڑتے تھے وہ لوگ تاکہ یہ زیادہ اگے اور زیادہ پھل دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو جو دینا ہوگا دے گا، یہ جوڑے کیا لگاتے ہو؟ یہ جوڑے کیا لگاتے ہو؟ انہوں نے نبی کی بات تو بہرحال ماننا ہی ہے اور خاموشی اختیار کر لیا، کچھ سال نہیں لگایا، درختوں میں پھل کمائے۔ پھر آئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس کہا آپ نے منع کیا، ہم مان گئے، لیکن سال پھل کمائے۔ آپ نے کیا کہا وہ تمہارے کھیتی باڑی کا مسئلہ ہے، میں اس میں کچھ نہیں جانتا، میں اس میں کچھ نہیں جانتا، جیسے کرتے تھے ویسے کرو۔ بہرکیف وہ پھر سے جوڑا لگانے لگے، یعنی کہ ایک درخت کے ایک شاخ کو کاٹ کے اور دوسرے کاٹ کے دونوں کے شاخوں کاٹ کے ملا دیا کرتے، اس کو باندھ دیتے، یہی جوڑا لگانا تھا ان کے یہاں۔ بہرکیف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حق کی بات آ جائے تو اس کے سامنے سر جھکا دو، یہی جرأت ایمانی ہے، یہی جرأت ایمانی ہے۔ آپ غلط کر رہے ہو، کسی کے ساتھ کوئی منع کرتا ہے تو آپ جھک جاؤ، مان جاؤ، یہی جرأت ایمانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ جرأت ایمانی ہے۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جب فتح کیا تو آپ کا ارادہ تھا کہ ہم کعبہ کے مشرق میں اور مغرب میں دونوں دیواروں پر دروازہ کھول دیں گے، حتیم کو کعبہ میں لے لیں گے، اس کے چوکھٹ کو نیچا کر دیں گے، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کہہ رہے اگر کر دیں گے ابھی تو لوگ یہ کہیں گے دیکھو محمد جیسے ہی قابض ہوئے کعبہ کو ڈھا دیا انہوں نے، لوگ یہ نہیں سوچیں گے کہ انہوں نے کس کام کے لیے یہ کام کیا ہے۔ ارے تخریب کے بعد تعمیر کے لیے کرنا مقصد تھا، یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کو تخریب کو دو، گرا دو اور اس کے بعد پھر بناؤ ہی نہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں آئی تو انہوں نے حق اسی کو قرار دے دیا اور اگر خاموشی اختیار کرو یہی مصلحت ہے اور یہی سچائی ہے، نہیں بنایا گیا اس کو۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ گھاٹا سے کر کے اپنا گھر بیچ دیے صرف اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم پڑوسی کا خیال رکھو، اس کا زیادہ حق ہے۔ وہ گھر جس پر ان کو 5,000 درہم مل رہے تھے، اس کو انہوں نے پڑوسی سے 4,000 درہم میں ہی بیچ دیا، صرف اس لیے کہ نبی نے کہا تھا اس کا حق زیادہ ہے۔ اس حق کی وجہ سے کام نبی کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حق پر ہی رہیں۔ اسی طرح سے آپ صلح حدیبیہ کو دیکھ لیجئے، دب کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کیا تھا۔ ارے دب کر صلح کرنا ہے نا کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے بھائی محمد مجھ سے واپس کر دینا، اور اگر کوئی مسلمان کافر ہو جاتا ہے تو اس کو واپس ہم نہیں کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر اعتراض بھی کیا تھا، کہا خاموش رہو، بس مانتے چلو، اللہ نے اس کو فتح مبین قرار دیا۔ تو مصلحتیں اور حقانیت کہاں پر واضح ہوتی ہیں؟ جہاں پر واضح ہوتی ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ ہم اپنی خطا کو اگر پا لیتے ہیں تو اسے چھوڑے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر مجھے اس بات پہ خوف نہیں ہوتا کہ لوگوں پر یہ بھاری پڑے گا مسواک کرنا، تو میں سب کو حکم دیتا ہے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کرو، لیکن آپ نے نہیں حکم دیا مصلحت کے تحت۔ بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ حق جب آ جائے تو جرأت ایمانی یہ ہے کہ سر جھکا لیا جائے. مصلحت کا معاملہ ہو جہاں پر، وہاں پر مصلحت کا خیال کر کے صحیح فیصلہ کیا جائے، غلط فیصلہ نہیں. غلط فیصلہ نہیں. اگر ہم غلطی پر ہیں تو ہم اپنی غلطی کو مانیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر آدمی تم میں سے نگہبان ہے، ہر آدمی نگہبان ہے، چرواہا ہے، دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، اور ہر کوئی اپنے نگہبانی کے تعلق سے پوچھا جائے گا. ہر کوئی پوچھا جائے گا. گھر کا مالک گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ملک کا مالک ملک والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیسے فیصلہ کیا تم نے، کیسے فیصلہ کیا تم نے. گاؤں کا پردھان اپنی پردھانی کے تعلق سے پوچھا جائے گا، کتنا کھایا، کتنا غبن کیا، کتنا اگلا، سب کچھ پوچھا جائے گا. بچے گا نہیں، ہے نا. ہر کوئی جہاں پر ہے، جس مقام پر ہے، وہ پوچھا جائے گا. اور ضرورت اس بات کی ہے جہاں حق آ جائے وہاں سر جھکا کے آدمی مان لے، اور نہیں مانے گا اگر تو اس کا انجام قیامت کے دن برا ہی ہوگا، اچھا نہیں ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کو قبول کرنے کی توفیق بخشے، ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر رکھے ایمان اور اسلام پر باقی رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم.